کہ پوری دنیا کے اندر جب سے یہ زمین پیدا ہوئی ہے اور جب تک یہ باقی رہے گی، صرف ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کے لیے عیسیٰ ابن مریم ہونا قابل فخر ہے، اور بقیہ دنیا میں جب بھی کوئی آئے گا اور عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرے گا تو یہ اس کے لیے ذلت اور نکبت کا سبب بنے گا. ہے نہیں ہے جی؟ عیسیٰ ابن مریم کی ابن مریم ہونے کی شہادت قرآن نے دی ہے، ہم مان لیتے ہیں. شکیل کے گاؤں میں گیا، اس کے گھر گیا، وہاں اسٹیج لگایا، پورے گاؤں کے ایک ایک فرد کو جمع کیا، علاقے کا ایس پی، ایس ایس پی، ڈی ایم، مجسٹریٹ، پولیس والے جتنے ہو سکتے تھے ان کو بھی جمع کیا، ہر مکتب فکر کے جتنے لوگ ہو سکتے تھے ان کو بھی جمع کیا. سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ہم نے ان سے یہ کہا کہ بتاؤ، ایک آدمی جو تمہارے گاؤں میں پیدا ہوا وہ یہ کہتا ہے کہ میری ماں کا نام مریم ہے، میں ابن مریم ہوں، یہ صحیح ہے یا غلط؟ تو سب لوگوں نے سر دھننا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ آج اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو جوتے لے کے اور اس کا سر گنجا کر دیتی، اس لیے کہ اس کمینے نے نہ صرف یہ کہ اپنی ماں کا دامن داغدار کیا، اپنے باپ کا بھی دامن داغدار کر دیا. وہ ابن مریم کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پیدا ہوا ہے خوشتری بیگم کے پیٹ سے، اور اس کا باپ ابھی بھی مرا ہے. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ہم پورے گاؤں والے دیکھنے والے موجود ہیں، اس کا نام شکیل حنیف خان تھا. حنیف خان تھا اس کے باپ کا نام. گاؤں والے کہتے ہیں اس کے باپ کو میں جانتا ہوں، اس کی ماں کو میں جانتا ہوں، وہ ابن مریم کیسے ہو گیا؟ ابن مریم ہونا اس کے لیے باعث عزت ہے یا باعث ذلت؟ بتاؤ. اگر اس کی ماں ہوتی تو کیا کہتی؟ یہ کہتی کہ کاش کہ اس خبیث کو میں جنم نہ دیتی، یا اگر یہ پیدا ہو گیا منحوس کمینہ تو اس کی شکل نہ دیکھتی، یہ زمین پھٹ جاتی، اس کے اندر دھنس کے میں نابود ہو جاتی. لیکن ایسے کمینے اولاد کی شکل نہ دیکھتی جس نے میرے پہ یہ الزام لگایا کہ میں تیرے پیٹ سے نہیں اے خوشتری بیگم بلکہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں. یہ ڈوب مرنے کی بات ہے نہیں ہے شکیلیوں کے لیے. میں نے کہا کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو آج میں دلی میں سب سے بڑا اسٹیج لگاتا اور دنیا کے جتنے سیٹلائٹ چینل ہیں وہاں لا کے جمع کر دیتا اور دنیا والوں کو دکھاتا، بلکہ آپ کے یہ ناگپور کے RSS والوں کو بھی دکھاتا جو یہودیوں کے اور موساد کے اشارے پر اس کی پرورش کر رہے ہیں، اس کی ساخت برداشت کر کے یہ مسلمانوں کو انتشار میں نہیں مبتلا کر رہے ہیں، یہ پورے ملک کو انتشار میں مبتلا کر رہے ہیں. دنیا بتاتی کہ یہ شخص تو حنیف خان کا نطفہ ہے، یہ ابن مریم کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اتفاق کی بات نہیں ہے، وہ مر گیا. گاؤں والوں نے گواہی دی اور کہا کہ مولانا اب میرے سمجھ میں آیا کہ یہ شکیل کا فتنہ یہ مسلمانوں کو مذہبی انتشار میں مبتلا کرنے والا نہیں، الحمدللہ ان کا رابطہ کل بھی علماء سے تھا جنہوں نے ان کے دین کا تحفظ کیا، ان کے دنیا کو بھی کامیاب بنایا، اور ان کا رابطہ آج بھی علماء سے ہے. یہ آج بھی ان کے دین کا تحفظ کریں گے اور ان کے دنیا کو بھی کامیاب بنائیں گے. ان کا رابطہ آئندہ بھی اس واسطے سے علماء سے رہے گا تو نہ ان کی دنیا کو کوئی نقصان پہنچا سکتا، نہ ان کے دین کو کوئی نقصان پہنچا سکتا. لیکن ایسے بدتمیز جب ہندوستان جیسی زمین پر جگہ لینا شروع کر دیں گے اور پیدا ہونا شروع کر دیں گے تو ہندوستان کے لیے دھبے کا باعث بنے گا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ پیدا ہوتا ہے کسی سے، نام بتاتا ہے کسی کا. یہ ملک کے لیے دھبا نہیں ہے، پیدا ہوتا ہے کسی سے اور نام بتاتا ہے کسی کا. یہ خوبی تو آج تک امریکہ کے لیے تھی، ہندوستان کے لیے کیسے بن گئی؟ یہ خوبی تو لندن والوں کے لیے تھی، ہندوستان کے لیے کیسے بن گئی؟
یہ خوبی تو اسرائیل والوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے، انہیں پتہ نہیں ہوتا باپ کون ہے ان کا، اجالے میں ہے اندھیرے میں ہے، یہ خوبی تو ان کے لیے تھی۔ ہمارے ملک کے لیے یہ دھبا ہے، یہ داغ ہے ہمارے ملک کے لیے۔